اہمیت کہ ہم رمضان شریف شروع ہوتا ہے تو گنتی کے دن شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے اسلامیات کے مہینوں کا آگے پیچھے کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن رمضان شریف کے مہینوں کا ہر کسی کو پتہ ہوگا، ایک ایک بچے کو پتہ ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ایام معدودات، ایک گنتی کے دن ہے. رمضان المبارک یہ ایک گنتی کے دن ہے. اسلامیات کے مہینے آگے پیچھے کسی کو یاد ہو یا نہ ہو، لیکن ایسے برکت والا یہ مہینہ ہے کہ ایک ایک بچے کو اس مہینے کے ایک ایک تاریخ کا پتہ چل جاتا ہے. ہر انسان کہتا ہے کہ آج یہ کون سا روزہ ہے، کل کون سا روزہ ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی چیز کی گنتی کی جائے تو وہ چیزیں بڑھتی نہیں ہے، بہت کم ہوتی ہے. وہ چیزیں بہت کم ہو جاتی ہیں جس چیز کی گنتی کی جائے. تو یہ ہم رمضان مبارک کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو گنتی کرنے لگ جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے گنتی کرنے لگ جاتے ہیں. ہر کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج پہلا روزہ ہے، دوسرا روزہ ہے، تیسرا روزہ ہے، یہ سب کو پتہ چل جاتا ہے. اس لیے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ایام معدودات، گنتی کے دن ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ روزہ کون سا انسان رکھ سکتا ہے، کون سا انسان نہیں رکھ سکتا. فمن کان منکم مریضا، بس تم میں سے کوئی انسان بیمار ہو تو وہ روزہ نہ رکھے. او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو. فعدۃ من ایام اخر، کہ اتنے روزے اور دنوں میں رکھے. کہ ہم نے جتنے روزے چھوڑے ہیں بیماری کی وجہ سے یا پھر سفر کی وجہ سے، فرضیت روزے، یا یہ یاد رکھنا کہ یہ روزے فرضیت ہے، رمضان مبارک کے روزے ہیں. کہ فمن کان منکم مریضا، بس وہ شخص تم میں سے روزہ نہیں رکھ سکتا جو انسان بیمار ہو. او علی سفر، یا کوئی انسان سفر کی حالت میں ہو تو وہ روزہ نہ رکھے. فعدۃ من ایام اخر، یا اس کے علاوہ اور دنوں میں روزے رکھے. کہ جب بیمار ہوگا تو وہ روزے جتنے چھوٹ گئے ہوں گے تو وہ بعد میں رمضان مبارک کے بعد میں رکھے گا. جب سفر کی حالت میں ہوگا، کہیں گیا ہوگا تو سفری حالت میں روزہ چھوٹ جاتا ہے، تو ایسی حالت میں رمضان مبارک کا مہینہ جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ فرضی روزے رکھ دیے جاتے ہیں قضا کر کے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگ طاقت نہیں رکھ سکتے. کوئی لوگ طاقت نہیں رکھ سکتے روزہ رکھنے کی، جوان ہیں لیکن طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، بوڑھے ہیں لیکن طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی. تو ایسی ہی صورت میں کہ اگر ہمارے پاس طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے بہت سی مشکلاتوں کو آسانی میں تبدیل کر کے ہی ہمارے لیے بیان فرمایا. قرآن مجید کے اندر آیا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، جو شخص روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، جس شخص کے اندر طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، چاہے جوان ہو یا بوڑھا ہو، بالغ ہونے کے بعد جو ہے نا روزہ فرض ہو جاتا ہے اس انسان کے اوپر. جوان ہے طاقتور ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، طاقت نہیں اس کی روزہ نہیں رکھ سکتا. بوڑھا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا. تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو شخص طاقت نہیں رکھ سکتا، فِدْيَةٌ، وہ انسان فدیہ ادا کرے، وہ انسان فدیہ ادا کرے. طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا. کہ فدیہ کیا ادا کر سکتا ہے؟
ایک مسکین کو جو ہے نا سحری بھی کرائے اور افطاری بھی کرائے۔ سحری ایسے کرائے کہ پیٹ بھر کے اس کی سحری بھی ہو جائے، کہ پورا دن اس کا نکل بھی جائے، پورا دن اسی کھانے سے نکال بھی لے۔ یہ نہ ہو کہ صبح کو اگر ایک روٹی دی جائے مسکین کو، مسکین جو ہے نا 4 روٹیاں کھاتا ہو تو اس کو ایک روٹی دی جائے تو اس کی حاجت پوری نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کا فدیہ نہیں ادا ہوگا پورا۔ تو چاہیے کہ اس کی سحری میں بھی پیٹ بھر کے جو ہے نا کھانا کھلایا جائے، اور افطاری میں بھی پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے۔ کہ جو شخص طاقت نہیں رکھ سکتا تو وہ فدیہ ادا کرے۔ کتنا فدیہ؟ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلائے، سحر بھی کرائے اور افطاری بھی کرائے۔ جو مسکین سحری کرے گا، افطاری کرے گا، تو جو شخص سحری افطاری کرا رہا ہے طاقت نہیں رکھ سکتا روزہ رکھنے کی، تو اسی کو بھی یہ ثواب ملے گا، کیونکہ سحری افطاری وہ کرا رہا ہے، اسی کو بھی یہ ثواب ملے گا، اور جس نے رکھا ہو مسکین ہے اسی کو بھی یہ ثواب ملے گا۔ یہ نہیں کہ صرف رکھوانے والے کو وہ طاقت نہیں رکھ سکتا، اس کو جو ہے نا ثواب ہوگا، لیکن رکھنے والے کو ثواب نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، دونوں کو ہی برابر ثواب ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے کہ ان کو بہت مہربانی ہمارے اوپر، کہ اگر ہم طاقت نہ بھی رکھ سکتے ہیں تب بھی ایک فدیہ ادا کریں تو ہمارا روزہ ادا ہو جائے گا۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو شخص اس سے بھی زیادہ طاقت رکھ سکتا ہے تو وہ کیا کرے؟ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرنا چاہے تو اس کے لیے خیر اللہ بہتر ہے۔ کہ اگر وہ انسان چاہتا ہے کہ میں نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے، گھر میں بلا کے ایک مسکین کو سحری بھی کرائیے، افطاری بھی کرائیے، اگر اس سے بھی زیادہ بڑھ کے اس کے ہاں کوئی کھانا ہے، چیز کھانے کے لیے وہ زیادہ ہے، چیزیں اور بھی زیادہ ہیں، تو اس کا دل کرتا ہے تو میں اس سے زیادہ چیزیں دوں، زیادہ نیکی کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے، اس کو جو ہے نا زیادہ چیزیں بھی دے دے، اس کے اندر اس کی بھلائی ہے، اچھائی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَن تَصُومُوا، اور تمہارے لیے روزہ رکھنا خیر لکم زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، اور تمہارے لیے روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو، اگر تم جانتے ہو نا تمہارے لیے ہی بہتر ہے زیادہ روزہ رکھنا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر ہم طاقت رکھ سکتے ہیں، طاقت رکھنے کے باوجود بھی ہم اگر چاہتے ہیں فدیہ ادا کر دیں کسی کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے مان والو تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ اگر طاقت رکھ سکتے ہو تو خود ہی روزہ رکھو، اگر تم جانتے ہو کہ روزے کی فرضیت کتنی ہے، فضیلت کتنی ہے، خود روزہ رکھے تو کتنی فضیلت ہے، کتنا ثواب ملتا ہے، دوسروں کو فدیہ ادا کر دے تو کتنا ثواب ملتا ہے۔ اگر تمہیں ان چیزوں کا پتہ چل جائے تو خود ہی روزے رکھ لو گے، کسی کو فدیہ نہیں ادا کرو گے۔ اگر طاقت رکھ سکتے ہو زیادہ سے زیادہ تو اپنے لیے بھلائی کرنا چاہتے ہو، زیادہ سے زیادہ کسی کو دینا چاہتے ہو، تو رمضان المبارک تو ایک چیز کا 70 ثواب کا دیتا ہے، کہ جو رمضان المبارک کے علاوہ کوئی چیز ہم کسی کو دیتے ہیں تو ایک نیکی ملے گی، تو جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے ایک نیکی ہماری 70,000 نیکی کے برابر ہو جائے گی۔ اگر نوافل پڑھتے ہیں
2 نوافل پڑھتے ہیں 2 نوافلوں کا ہی ثواب ملے گا رمضان مبارک کے علاوہ۔ اگر ہم رمضان مبارک کے اندر 2 نوافل پڑھتے ہیں تو ایک فرض کے قریب جا کے ان کا ثواب ملتا ہے کہ اگر ہم فرضیت ادا کر رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، ان کا ثواب کتنا ہوتا ہے۔ تو رمضان مبارک کے اندر جو ہے نا نفلوں کا ثواب فرضیت سے بہتر ہوتا ہے۔ فرض جتنا ثواب فرض کا ہوتا ہے، نفلوں کا ثواب بھی اتنا ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم روزہ خود رکھیں، اگر طاقت نہیں رکھ سکتے تب جو ہے نا فدیہ ادا کریں، اگر رکھ سکتے ہیں تو پھر فدیہ نہ ادا کریں، پھر خود ہی روزہ رکھیں۔ یہ ہمارے لیے خیر لکم، ہمارے لیے یہی بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سی چیزیں دی ہے آسان کر کے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہ فرمایا کہ میری امت جو ہے نا مشکلاتوں کے اندر نہ ہے، جو بھی چیز کا سامنا کرے تو آسانی ہی اسی کے اندر ہے، نہ کہ مشکلیں ہیں اس کے اندر ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، ہم یہی آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں کہ روزے کی بہت فضیلت ہے، روزہ خود رکھا کریں۔ طاقت نہیں رکھ سکتے تو پھر وہ ایک مجبوری بن جاتی ہے انسان کی، بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر طاقت نہیں ہے، جوان تھا تو طاقت تھی تو تب رکھتا تھا، لیکن اب بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر جو ہے نا فدیہ ادا کر لے۔ اگر وہ طاقت رکھ سکتا ہے تو اسی کے لیے بہتر ہے۔ پیچھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم خود روزہ رکھ سکتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ اگر ہم طاقت رکھ سکتے ہیں تو خود روزہ رکھیں، نہیں رکھ سکتے تو پھر فدیہ ادا کر لیں۔ تو ان چیزوں کا ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے، اور دوسروں کو ان چیزوں کا ایک ایک مسئلہ جو ہے نا بتانا چاہیے، تاکہ ہمارا خود کو بھی نیکی پہنچ سکے، دوسروں تک بھی نیکی پہنچ سکے۔ اب سب ساتھی جو ہے نا جو ہمارا بیان سن رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ بیان کو سنے بھی صحیح، اور آگے بیان کو پھیلائے بھی صحیح۔ اور قاری عامر رضا قادری صاحب، یہ ہمارا چینل بنا ہوا ہے یوٹیوب کا، آپ قاری عامر رضا قادری لکھو گے تو یہ چینل ہمارا آ جائے گا۔ ہمارا بیان سننے کے لیے جو ہے نا یہ چینل ہمارا کھول لینا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی قاری عامر رضا قادری کا آپ کو جو ہے نا بیان مل سکیں گے۔ آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ محبت کرنا، جتنی آپ محبت کرو گے تو ہم آپ کے ساتھ محبت کریں گے۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو جو ہے نا دبا دینا، تاکہ آپ کو جو ہے نا نئی سے نئی جو بھی بات آئے گی، جو بھی بیانات ہوں گے، آپ کو نیا نیا بیان پہنچ سکیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔